جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، عقل سے پیدل ایک خاتون نے جب تھوڑا سا ہوش سنبھلا تو نکاح کر دیا۔ ویسے وہ مجنونہ تھی، جسے مرفوع القلم کہتے ہیں، وہ مجنونہ تھی۔ جب تھوڑا سا عقل نے ساتھ دیا، تھوڑا سا سنبھلا تو اس نے نکاح کر لیا۔ اکثر مجنون پن میں وہ رہتی تھی۔ نتیجہ نکاح کے بعد یہ نکلا کہ 6 ماہ کے بعد اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ جب 6 ماہ کے بعد بچے کو جنم دیا، لوگوں نے، معاشرے نے، سماج نے، سب نے اس پر زنا کا، بدکاری کا الزام لگا کر یہ مسئلہ اور کیس سیدنا فاروق اعظم 35 لاکھ مربع میل کے فرما روا کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ اس پر حد رجم کی حد جاری فرماتے، رجم کی حد جاری فرماتے، الزانۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ حکم رب کا صادر فرما کر اس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن فرماتے، اس کی باقاعدہ تنفیذ فرماتے۔ مولا علی تشریف لے آئے۔ جب مولا علی نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، جب مسئلہ مولا علی کی بارگاہ میں وقت کے خلیفہ 35 لاکھ مربع میل کے فرما روا 3 بر اعظموں پر میرے نبی کے دین کو عملی طور پر نافذ فرمانے والے فاروق اعظم نے عرض کیا، اے مولا علی، مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون نے نکاح کے بعد 6 ماہ ابھی شادی کو ہوئے تھے، بچے کو جنم دے دیا ہے۔ میرے مولا مرتضیٰ مسکرا پڑے، فرمایا حد نہ لگائیں کیونکہ بچہ 6 ماہ کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہون تو داد دو نا تھوڑی جی، فرمایا 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خلیفہ وقت نے سوال کیا، یا علی اے باب علم نبوت، کیسے؟ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 ماہ ہے۔ تو فرمایا قرآن نے دوسرے مقام پر صراحت دی ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک حق ہے بچے کا کہ 24 ماہ ماں کا دودھ پیے۔ تو قرآن کے حکم کے مطابق اگر 30 میں سے 24 نکالیں تو قرآن صراحت دے رہا ہے کہ باقی 6 ماہ بچتے ہیں۔ تو قرآن نے 30 ماہ مدت مقرر کی ہے، تو 24 ماہ اگر دودھ کے نکالیں تو قرآن کے مطابق 6 مہینے باقی بچتے ہیں۔ لہذا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ اس خاتون نے بدکاری نہیں کی ہے، قرآن کی روح سے 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مولا علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، فرمایا لولا علی لہلاک عمر، اگر میرا آج مرتضیٰ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ایک قتل کا ذمہ دار بن جاتا۔ حد لگا کر باقاعدہ ہلاکت کو اپنے ذمے لے لیتا۔ فرمایا یہ مولا مرتضیٰ کی باب علم نبوت ہونے کی وجہ سے رب نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اگلا صرف ایک جملہ کہنے کے بعد اجازت چاہوں گا، تھوڑی سی ایک بات۔ ایک شوہر نے شادی فرمائی 2 بیویوں کے ساتھ، اور وہ 2 بیویوں کا شوہر، جیسے سیدی صاحب کی بھی 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں کا شوہر، حسن اتفاق یہ ہوا کہ اللہ نے دونوں اس کی بیویوں کو ایک ہی رات میں بچے دیے۔ توجہ ہے، ایک ہی رات میں بچے دیے۔ ایک کے ہاں بچی نے جنم لیا، ایک کے ہاں بیٹے نے جنم لیا۔ اندھیرا تھا، دیا چلایا کرتے تھے تیل کے ساتھ، وہ ٹمٹما رہا تھا، اندھیرا تھا، تو معاملہ خلط ملط ہو گیا۔ جب صبح چاندنا ہوا تو بچے والی کہے نہیں یہ میرا ہے، بیٹی والی بھی کہے نہیں میری بیٹی نہیں بیٹا ہے، دونوں ایک ہی شوہر کی بیویاں۔ یہ اختلاف تنازع بن گیا، جھگڑا بن گیا، لڑائی تک جا پہنچا۔ مولا علی کا دور خلافت ہے، دونوں خواتین دونوں کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا، وہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا ہے۔ اب بیٹی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھی، سارے صحابہ موجود تھے، تابعین، اجلہ تابعین موجود تھے۔ باب علم نبوت کی بارگاہ میں دونوں خواتین آئیں، اپنا مسئلہ پیش کیا۔ مولا مرتضیٰ نے حکم صادر فرمایا کہ ان خواتین دونوں کو جنہوں نے رات بچے کو جنم دیا ہے، ان کو برتن دے دیے جائیں، یہ اپنا دودھ نکالیں، اور پیمانہ بھی ایسا ہو کہ دونوں کا دودھ برابر ہو، دونوں کا دودھ
برابر ہو, ایسا پیمانہ ہو کہ بچوں دونوں کا دودھ برابر ہو. جب ان خواتین نے اپنی چھاتیوں میں سے دودھ نکالا, مولا علی نے فرمایا یہ برابر دودھ, جب دیکھا کہ پیمانوں میں دودھ برابر ہے, میرے مولا کائنات علیہ السلام نے حکم دیا کہ دودھ کا وزن کیا جائے. جب دودھ کا وزن کیا گیا, ایک دودھ کا وزن یوں سمجھے کہ 5 تولے نکلا, دوسری خاتون کے دودھ کا وزن 2.5 تولے نکلا. تو جس خاتون کے دودھ کا وزن 5 تولے نکلا, مولا علی نے بچہ اٹھا کر اس کی جھولی کے اندر رکھ دیا, فرمایا بیٹا تیرا ہے. اور جس کا 2.5 ماشے نکلا اس کو کہا بیٹی تیری ہے. تو کسی غلام نے سوال کیا, یا علی یہ مشکل کشائی کیسے فرمائی ہے؟ فرمایا قرآن میں رب نے کہا ہے مثل حظ الانثیین, رب نے فرمایا عورت اور 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو رب نے حق دیا ہے. تو جب مرد کا حق دوہرا ہے تو رب نے بچے کی ماں کے دودھ کے اندر بھی اسی طرح دوہرا وزن رکھ دیا ہے. تو جب دوہرا وزن رکھ دیا ہے, جب یہ بات مولا علی نے فرمائی تو سارے مان گئے کہ یہ مصطفیٰ کا فیصلہ علی کو اپنے علم کے باپ بنانے کا سچا تھا. کوئی اور باب علم نبوت نہیں بن سکتا تھا, مولا مرتضیٰ ہی باب علم نبوت بن سکتا. کیا بات ہے, واہ واہ. حضرت ذی وقار اس مولا علی کی نسل جو سیدہ کائنات کے بطن پاک سے چلی, آخری 3 جملے عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں, جو مولا کائنات کے بطن پاک سے چلی, یہ میرے پاس حدیث نقل ہے باقاعدہ عربی کے اندر. راوی عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, فرماتے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے میں اور میرا ابا عباس حضور کا چچا, یہ حضور کے کزن ہیں, فرماتے ہیں میں اور میرا ابا ہم دونوں بارگاہ نبوت میں حاضر تھے. اس حاضری کے دوران اچانک مولا مرتضیٰ تشریف لائے. جب مولا مرتضیٰ تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. مولا مرتضیٰ کے ساتھ معانقہ کیا, مصافحہ کیا, اور مولا مرتضیٰ کی دونوں آنکھوں کے درمیان میرے آقا نے بوسہ دیا, اور بوسہ دے کر مصطفیٰ نے علی کو اپنی دائیں جانب اپنے قریب بٹھایا. جب مولا مرتضیٰ بیٹھ گئے تو میرے ابا عباس نے نبی پاک علیہ السلام سے حضور کے چچا نے پوچھا, یا رسول اللہ علی آپ کو بہت پیارے ہیں. تو آقا مصطفیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمانے لگے مجھے پیارے کیوں نہ ہو علی, کہ ہر نبی کی اولاد نبی کی اپنی صلب سے چلی ہے, میری ذریت اور اولاد علی کی صلب سے چلی ہے. میری ذریت اور اولاد علی کی صلب سے چلی ہے, اس لیے یہ مجھے پیارا ہے. تو جملہ کہنے چلاؤں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی مصطفیٰ کے علوم و معارف اور ولایت کا مظہر ہے, مصطفیٰ کی ذریت اور آل کی مصدر ہے. توجہ ہے. میرے آقا کے علوم و معارف کا علی مظہر ہے, مصطفیٰ کی آل اور ذریت کا مولا علی مصدر ہے. یہ واحد علی ہے کائنات میں, ساری کائنات انسانیت میں ایسا رنگ کہیں نظر نہیں آتا کہ اولاد علی کی ہو, آل نبی کی ہو, بیوی بچے علی کے ہوں, اہل بیت نبی کے ہوں. کیا کہنے, بیوی بچے علی کے ہوں اور اہل بیت نبی کے ہوں. یہ مقام صرف میرے مرتضیٰ کو ملا ہے. علی کو جس زاویے سے بھی دیکھیں گے علی علی نظر آئے گا. علی کا معنی سب سے بلند. بھئی سیدہ کائنات کا شوہر ہونا اس سے بڑی بلندی اور کیا ہوگی؟ سرداران جنت کا ابا ہونا اس سے بڑی اور بلندی کیا ہوگی؟ ماں کو دیکھیں تو عورتوں, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. بیٹوں کو دیکھیں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نانا کو دیکھیں تو نبیوں کے سردار ہیں. مولا مرتضیٰ کو دیکھیں تو ساری کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں. اور جن کی دہلیز پر ہم بیٹھے ہیں یہ ان دونوں سرداروں کی نسل الاولاد ہیں. اللہ ان کی وجہ سے ان مرتضیٰ کا اور مصطفیٰ کا خصوصی فیض آپ کے میرے اس دامن میں نہیں, دامن دل میں خصوصی طور پر عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.